مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین اکرام، ریئل فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان نشریات میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید. معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آپ کے اوقات کو قیمتی بنانے کے لیے ہم مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی معزز شخصیت، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں یوں کہوں کہ پاکستان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جماعت، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں وہ اس جماعت کی کھوک سے نکلی ہیں، اس کی مرکزی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میری مراد مجلس احرار اسلام کے مرکزی رہنما محترم جناب سید کفیل شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف موٹیویشنل سپیکر اور نعت خواں محترم جناب اجمل شہزاد صاحب. میں آپ دونوں حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اور ہمارے ناظرین کے رہنمائی کے لیے وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین اکرام، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں ملتمس ہوں محترم جناب اجمل شہزاد صاحب سے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ہم درے دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے. جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین، جب سواری چلی جبرائیل امین، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا، پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا، پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، اور نیک و بد پہ ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پہ ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پہ ہوا
ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے۔ میں نصیر آج لایا جو نعت نبی، میں نصیر آج لایا جو نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماں دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محترم جناب اجمل شہزاد صاحب۔ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات و ہستی انتہائی اہمیت رکھتی ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر۔ ہمارے سب کچھ کا آغاز نبی علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی، اپنا دین جو اللہ نے انہیں دیا وہ ہم تک پہنچایا، گویا کہ منبع ہدایت سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام ہیں۔ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اسی سلسلے کو اپنے معزز مہمان محترم شاہ جی سے میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ شاہ جی، نبی علیہ السلام کی ذات انتہائی اہمیت رکھتی ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ شان رسالت میں ہمیشہ گستاخی کی جاتی ہے اور نبی علیہ السلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت موسیٰ کی کیوں نہیں کرتے، عیسیٰ کی کیوں نہیں کرتے، ہم تو ان کا بھی دفاع کرتے ہیں، ان کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کی شان میں بھی کمی نہیں کرتے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں کہ اس سوال کے اندر ہی حضور پر نور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء و رسول علیہم الصلوات و تسلیمات اس کائنات میں تشریف لائے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ان کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ نبوت اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی موجود ہے، وہی قیامت تک چلنی ہے، لہٰذا جتنی بھی تنقید ہونی ہے، جتنی بھی توہین کرنی ہے دشمنوں نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے نظام پر آپ کی ذات اقدس کو نشانہ بنائیں گے، آپ کی توہین کریں گے، آپ کے نظام کو کنڈم کریں گے، اور کوئی ان کے سامنے ہے ہی نہیں کوئی جس کو۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں کہ جن کو ہدف بنایا جاتا ہے، انہی سے ہدایت ملتی ہے، اور قیامت تک بنی نوع انسان حضور علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو کر ہی ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ وہ اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف ایک اشارہ کیا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو جتنے بھی طاغوتی قوتیں ہیں جو اسلام کی اپوزیشن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن ہے، ان کی اول و آخر کوشش یہ ہے، ایجنڈا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو جب اس ہستی کا احترام ختم ہو جائے گا تو دین بھی ختم ہو گیا، پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
منصب کو بلند فرمایا، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ کی تعلیم کو بلند فرمایا، آپ کے اخلاق کو بلند فرمایا، تو وہ اس میں تو کوئی کمی واقع ہونی ہی نہیں۔ اور جو اس میں پاک آپ کا اللہ پاک نے رکھا، محمد، احمد، تعریف کیا ہوا، تعریف یافتہ، تو مقصد ہے کہ جتنا مرضی کوئی توہین کر لے، کوئی جتنی چاہے گستاخی کر لے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو مسلسل بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو عالمی طاغوت، عالم کفر اپنی اس سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ انتہائی گناہگار مسلمان بھی، جو نماز روزے کا بھی اہتمام نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کلمہ طیب کی نسبت سے ایسا اس کو انس ہے، ایسی محبت ہے، ایسا عشق ہے کہ اس پر وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اپنی جان سے گزر جائے گا لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ غازی علم الدین ہمارے سامنے ہے کہ ان کی زندگی وہ کیا خوب جو ہے وہ لکھا ہے کسی شاعر نے کہ دل وہ دل ہے جس میں ہے محبت رسول کی، لب وہ لب ہے جس پہ ہے مدحت رسول کی، سر جھکاؤ صرف معبود حقیقی کے حضور، بس یہی تھی بس یہی دعوت رسول کی، کوئی عالم کو زاہد کو عابد بن گیا جس کو لمحہ بر ملی صحبت رسول کی، پیٹ بھر کر کھانا کبھی کھایا ہی نہیں، خود پسندیدہ تھی یہ حالت رسول کی، دشمنوں کی گالیاں سن کر دعا دیتے رہے، تھی ظالموں کے حق میں یہ شفقت رسول کی، 313 مسلمان اور ہزاروں مشرکین کی خدا نے بدر میں نصرت رسول کی، سب نبیوں سے افضل ہے محمد مصطفیٰ، سب حسینوں سے حسین صورت رسول کی، رات دن پڑھتا رہوں میں نعت ان کی، عمر بر لکھتا رہوں مدحت رسول کی۔ اللہ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ اچھا شاہ جی، اب معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ عالمی طاغوت ہے، تو یعنی کہ اب عالمی سطح پر یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے تو ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے لیے ایک مذہبی حیثیت رکھتا تھا، اب یہ ایک قسم کا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ ہمارا دین تو سیاست اور مذہب دونوں اکٹھے ہی ہیں، الگ الگ تو ہے نہیں، اب یہ بن چکا ہے، عالمی منظرنامے پہ آ چکا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ عالمی طاغوت، عالمی قوتیں ہم سے پاکستان کے اندر جو ہے نا اس معاملے پر کمپرومائز کروانا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارا لائحہ عمل کیا ہے؟ عالمی سطح پر ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، بالکل، مسئلہ کچھ اور اس میں کیفیت ہوتی ہے مسئلہ کے لفظ میں، اس اصطلاح میں، یہ عقیدہ ہے، جس طرح توحید ہے وہ عقیدہ ہے، مسئلہ نہیں ہے، اس کے تحت جو باتیں ہیں وہ مسائل میں آ جائیں گی، لیکن عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اسی طرح ختم نبوت یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہیں اور وہ اکیلے ہیں، اسی طرح حضور محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کسی کو مل ہی نہیں سکتی، کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا، بے شک، اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس پر ہمیں اپنے اپنے فورم سے، اپنے اپنے یعنی حلقے میں اس بات کو ایک دعوت کے طور پر اس کو لے کر چلنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر ہے وہ بات۔ اور اگر عالمی سطح پر وہ سیاست کے حوالے سے آئے ہیں، اصل میں تو مجلس احرار اسلام ہمارے اس پاک و ہند میں واحد جماعت ہے، اس کو 90 سال ہو گئے، اور اس جماعت نے ہی یعنی فتنہ قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختلف مراحل سے ہوتا ہو، تو مجلس احرار اسلام نے ہی اس کا عوامی تعاقب کیا، علماء نے انفرادی طور پر ان کے جوابات دیے، اور علمی سطح پر بھی، تقریر میں بھی، جہاں جو انداز ہو سکا، لیکن عوامی سطح پر ان کا محاسبہ مجلس احرار اسلام نے کیا۔ تو ہمارے پہلے دن سے ہمارے بزرگوں نے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سید محمد داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفکر احرار چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بنیادی ٹیم تھی
پہلے دن سے ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر، اس وقت چونکہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، یہ 5th کالم ہیں قادیانی جو ہیں، اور یہ برٹش امپائر کے پولیٹیکل ایجنٹ ہیں جنہوں نے مذہب کے راستے، یعنی سیاست کے اندر دخل اندازی کی ہے مذہب کے راستے، سیاست کے اندر دخل اندازی کی مذہب کے راستے، اور دخل اندازی اس انداز میں کی کہ اپنا تعارف مسلمانوں والا کرایا اور مسلمانوں کے حقوق جو ہیں لینے کی کوشش، وہ لینے کی کوشش کی، اور جو مناصب تھے ان پر قبضہ جمایا، اور حکومت کے جتنے بھی وہ مناصب تھے اس میں یہ لوگ اس میں گھس گئے اور اپنا کام شروع کر دیے انہوں نے۔ تو ہم نے تو پہلے دن سے کہا کہ انہوں نے مذہب کو بطور سیڑھی کے استعمال کیا ہے، اور یہ خود نہیں کیا، ان کو استعمال کیا گیا، ان کو باقاعدہ یعنی چوز کیا گیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں۔ اور اس میں رپورٹس جو پرانی آپ پڑھیں، جو عیسائیوں کا ایک مشنری ایک وفد آیا ہندوستان کے اندر، انہوں نے یہاں سروے کیا اور سب کچھ چھپا ہوا ہے، انہوں نے اس کو خود شائع کیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، عیسائی جو آئے تھے انہوں نے جا کر رپورٹ دی کہ ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو نبوت کے منصب پر آئے، اور ہمارے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کو دعوی نبوت سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ جہاد ہے، یعنی انگریزی حکومت کے خلاف، برٹش امپائر کے اس نظام اور اس کے اقتدار کے خلاف جو جہاد کا تصور لے کر مسلمان اٹھے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو اس کا انکار کر دے۔ یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک نبی ہی جو ہے وہ دین کے حوالے سے طے کر دیا رپورٹ میں، بالکل انہوں نے رپورٹ دے دی جا کے انہوں نے، اور وہ چھپی، اسی کے مطابق یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یعنی سیاسی محاذ پر اور پولیٹیکل فورم جتنے بھی ہیں، وہ چاہے ہمارے پاکستان کے اندر ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے ہیں، وہاں ان کا تعارف کروانا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے شروع میں بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی توہین کیوں ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کی یہ بھی دلیل ہے کہ اور کوئی نبی کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ لیکن قادیانیوں کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی انہوں نے سب سے پہلے تو یعنی یہاں کے عوام کے اندر ایک اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے مناظرے شروع کیے، عیسائیوں سے مناظرے شروع کر دیے، عیسائیوں سے مناظرے شروع کر دیے، اور پھر آج جب شخصیت ان کی لوگوں کے اندر متعارف ہو گئی تو پھر انہوں نے دعوے شروع کر دیے، اور چلتے چلتے آخری دعویٰ ان کا یہ کہ اب میں نبی ہوں۔ تو یہ عیسائیت کے ساتھ مناظرے کیے بظاہر، لیکن آپ ان کی تحریریں پڑھیں، وہ ریکارڈ پر ہیں، ہمیں اس میں کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ اوپن ہے، بالکل روحانی خزائن کے نام سے وہ سارا کچھ چھاپ دیا مرزا صاحب کی انہوں نے، جو بھی ان کی تحریریں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی ہیں، استغفر اللہ، گالیاں نکالی ہیں، میں ان کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، میرا ضمیر میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا، سیدھی گالیاں نکالی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو گالیاں نکالی ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتے، اور انتہائی غلیظ گالی نکالی ہے، یعنی ہم مختصر یہ کہ جو مجھے نہیں مانتا نبی وہ ولد الزنا ہے، استغفر اللہ، اور وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ تو کسی عام انسان بھی شریف آدمی ایسی گفتگو نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اسے نبوت کے منصب پہ آپ بٹھا کے اس سے یہ اور پھر ہمیں منوایا جائے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے دین اسلام دین رحمت ہے، سلامتی کا دین ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع دائرہ ہے، چونکہ اس دین نے ہی قیامت تک رہنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ اس دین رحمت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو فقہی مسالک ہیں، مذاہب ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اسی طرح
حدیث کے امام ہیں، اور اسی طرح ہمارے ان بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر وہ دیوبندی کہلانے لگ گئے، حالانکہ عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنی اپنی شناخت، دیوبندی ہیں جی یہ بھی موحد ہیں، یہ جی بریلوی ہیں وہ بھی موحد ہیں، اہل حدیث ہیں یہ بھی موحد ہیں، حتیٰ کہ شیعہ، یہ سارے اسی دین کے دائرے کے اندر کھڑے ہیں۔ اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے تو وہ انہوں نے گھر بیٹھ کے اختلاف کیا ہے کہ اس روایت کو ہم یوں دیکھتے ہیں، اس کا یوں ہم تجزیہ کرتے ہیں، اپنا اپنا استدلال ہے۔ اس دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے بات کی ہے، اختلاف بھی کیا ہے، اور اختلاف میں حجت اور دلیل بھی ایک دوسرے کے لیے وہ لے کے آئے ہیں مقابلے پہ۔ تو اسلام کا حسن ہے۔ حسن ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دائرے سے جمپ لگا کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک الگ دائرہ بنا لیا اپنا۔ وہ اگر اسلام کے دائرے کے اندر کھڑے رہتے اور ہمارے ساتھ کر لیتے اختلاف، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے علمی ہیں، علمی اختلافات ہیں، تو وہ کر لیتے، لیکن انہوں نے دائرہ ہی الگ بنایا، انہوں نے نبوت کا پورا اپنا نظام میں کھڑا کر لیا اور اسلام کے پیرل ایک پورا سسٹم لے کر آ گئے، پورا سسٹم لے کر آ گئے، اور ہمارا ہی سامان اٹھا کر وہ اپنے گھر رکھ کر بیٹھ کے اور اس اسلام کا نام دے دیا۔ نماز ہماری اٹھا لی، روزہ ہمارا اٹھا لیا، قرآن ہمارا اٹھا لیا، حدیث ہماری اٹھا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ نبی ہے، لیکن آگے اجراء نبوت کہ ذلی نبوت ہے، بروزی نبوت ہے، تشریعی نبوت ہے، غیر تشریعی نبوت ہے، نبوت کی اقسام میں لوگوں کو الجھا کے اور ایک نئی نبوت اس میں سے نکال لی، اور کہا کہ جناب یہ صوفیوں نے بھی بہت ساری باتیں کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت ہے قرآن، حجت ہے حدیث، ہمارے لیے حجت ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اور صحابیات کا اسوہ جو اجماع امت ہے، یہ قیامت تک پوری امت مسلمہ کے لیے حجت ہے۔ اس سے باہر کوئی بڑے سے بڑا کوئی نیک آدمی کوئی بات اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ